بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ آئیے حفظ کریں گی. حدیث نمبر 9 ہے. کتاب کا نام ہے غرر الحکام. قال علی علیہ السلام فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ. 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 بصیرت کے نہ ہونے سے زیادہ آنکھ کا کھو دینا آسان تر ہے. یعنی کہ اگر انسان کی عقل صحیح طرح سے کام نہ کرے، اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے. اچھے اور برے کا معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اس کی اچھے اور برے کی، خیر اور شر کی جو پہچان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بصیرت. مولا کہتے ہیں بصیرت کے نہ ہونے سے زیادہ آنکھ کا کھو دینا آسان تر ہے. یعنی اگر ہماری عقل نہ دیکھ سکے تو اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا چیز آسان ہے؟ کہ خدا نخواستہ ہماری آنکھ نہ دیکھ سکے، آنکھ کی روشنائی نہ ہو، ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو. مولا کہتے ہیں یہ آسان ہے. کس چیز سے زیادہ آسان ہے؟ کہ انسان کو اچھے اور برے کی، انسان اچھے اور برے میں پہچان نہ کر سکے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے، وہ سب خیر ہے، وہ سب اچھا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جس سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ سب شر ہے. ہم پہلے پہچان لیں خیر اور شر کو، پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزار دیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین، اگر ہم صحیح اور غلط کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق جو صحیح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس بات سے خوش ہوتا ہے، ان باتوں پر ہم عمل کریں، اور جن سے ناراض ہوتے ہیں ان کو چھوڑتے چلے جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری عقل صحیح کام کر رہی ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیرت عطا کر دی ہے. اور یہ مولا کہتے ہیں کہ اگر بصیرت کے نہ ہونے سے زیادہ آنکھ کا کھو دینا آسان ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کسی کو آنکھ سے نظر نہیں آتا، یعنی آنکھوں سے اگر کسی کو نظر نہ آتا ہو تو اس کے لیے دنیا کی زندگی مشکل سے گزرے گی. لیکن کیا ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، چند سالہ زندگی ہے، 80 سال، 90 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، اپنے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں راضی نہ کر لے، تو اس کے لیے کیا یہ خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں اس کی آخرت تباہ نہ ہو جائے، جو کہ کروڑوں اربوں خربوں سال کے بعد بھی جاری رہنے والی ہے آخرت کی زندگی. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ عقل کو جو انسان صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اتنا زیادہ، یہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ کسی انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے. یہ اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے خطرناک بات ہے کہ وہ اپنی عقل کو، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں چاہیے ہم جاگ جائیں اور ہم اپنی آخرت کی فکر بھی کریں دنیا کے ساتھ ساتھ. مولا کیا فرماتے ہیں؟ فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ. 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 پھر ریپیٹ کرتے ہیں، فقد البصر اہون من فقدان البصیرہ. 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 انشاءاللہ آپ آڈیو کو بار بار سن کے بہت اچھی طرح سے اس کو زبانی یاد کر لیں. پھر آپ انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے محترم سامعین، کہ آج ماشاءاللہ ہم نے 9ویں حدیث مل کے حفظ کی. اس آڈیو کو بار بار سن کے اچھی طرح سے حفظ کر لیں، اور یقیناً اس کے نورانی اثرات آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھ لیے ہوں گے. اگر اب بھی یہاں حفظ کرنا کسی نے نہیں شروع کیا تو اگر وہ شروع کرے تو اس کی اپنی بھلائی ہے، اس کی اپنی بھلائی ہے. دنیا اور آخرت کی خیر بھلائیاں اس میں ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے نورانی فرامین ہیں. یہ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. دیکھیے، اگر کوئی چاہے کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں ایک 100 واٹ کا بلب جلا دے
اور پھر اس کے بعد ہم اگر یہ چاہیں کہ روشنی نہ ہو تو ہمارے چاہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ روشنی نہ ہو. جیسے ہی ہم اتنا مطلب کہ پاور کا اگر ایک موم بتی ہی جلا دیں تو بھی اندھیرا ختم ہو جائے گا, اس طرح گھوپ اندھیرا نہیں رہے گا. تو اگر ہم نہ بھی ہماری توجہ ہو اس بات پہ کہ ہم نور ہی نور کو اگر ہم حفظ کر لیں, یہ کلام کیا ہے, نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے, اگر ہم اس کو حفظ کر لیں, جب بار بار حفظ کریں گے تو یہ ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گا, ہمارے خون میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا, اندھیرا جو ہے یہ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ریپیٹ کرتے ہیں, فقد البصری احون من فقدان البصیرہ, 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 فقد البصری احون من فقدان البصیرہ. انشاءاللہ بار بار سن کے آڈیو کو اچھی طرح حفظ کر لیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.